اللہ کے فضل اور کرم سے میں نے مارکیٹ کمیٹی اسلام آباد کے حوالے سے جو کہا وہ سچ ثابت ہو۔ محترمہ مہرین بلوچ انکوائری افسر تھی، سب ایک دوسرے کے خلاف بول پڑے۔ حد یہ ہوئی کہ صفدر صدیق جس نے خود لوگوں کو کہا تھا کہ پیسے جمع کراؤ، جو سبزی منڈی کا وائس چیئرمین ہے، وہ بھی بول پڑا۔ اس نے کئی ویڈیوز بھی حوالے کی انکوائری کمیٹی کے۔ اصل میں وہ اتنا کھرا سچ تھا کہ یہ خوف کھا گئے۔ پہلا سوال تو یہ ہے، اور میرا سی ڈی اے سے سوال ہے، سی ڈی اے اس معاملے میں وہ نہیں کر رہا جو انہیں کرنا چاہیے۔ مثلا جس زمین پر یہ سٹالز بنے وہ سی ڈی اے کی نہیں ہے، اگر ہے آپ کے پاس مشینری نہیں ہے، آپ انہیں جا کے گراتے کیوں نہیں، بلڈوز کیوں نہیں کرتے؟ اندر سے آپ کا کوئی آدمی بھی ملا ہوا ہے۔ میں گواہی دیتا ہوں اس وقت تک جو کچھ چیئرمین سی ڈی اے نے کیا وہ درست ہے، اور جب بھی انہیں کوئی بات بتائی جاتی ہے وہ اس پہ فوری ایکشن کرتے ہیں۔ ساجد عباسی جو چیئرمین مارکیٹ کمیٹی تھا وہ پھر گیا ڈی سی کے پاس میری اطلاع کے مطابق، لیکن ڈی سی نے انہیں کہا، عرفان میمن صاحب نے کہ حضرت تشریف لے جائیے، پہلے اپنے آپ کو کلیئر کیجئے، پھر ہم آپ کا ساتھ دیں گے یا آپ کو بحال کریں گے۔ اور میری اطلاع یہ بھی ہے کہ آئی سی ٹی نے خط لکھ دیا ہے ساجد عباسی کے بارے میں، کس کو؟ وزارت داخلہ کو، اور انتظار کر رہے ہیں کہ وہ کیا کریں۔ میرا پھر وہی سوال ہے، زمین سی ڈی اے کی ہے، زمین پر جب قبضہ ہوا تو کس کو دیکھنا چاہیے تھا؟ اسے بھی سزا دیں، اسے بھی سزا دیں، اس انسپیکٹر کو بھی سزا دیں جو اس علاقے کا انسپیکٹر ہے، وہ بھی ملا ہوا تھا۔ ابھی آہستہ آہستہ باتیں کھلیں گی، یہ میں ابھی اور 3 4 5 پروگرام اس پر کروں گا۔ دیکھیے بنیادی بات یہ ہے کہ اگر سی ڈی اے کی زمین خالی اور لاوارث نہ ہوتی تو یہ سٹالز لگ ہی نہیں سکتے، یہ پیسہ جا ہی نہیں سکتا تھا۔ اب ایک سوال یہ بھی ہے کہ وہ جو 2 انسپیکٹر جنہوں نے 25 کروڑ بوریوں میں بھرا تھا اور وہ کہیں ٹھکانے لگا آئے تھے، ان دونوں کے خلاف کیا ہوا؟ پھر اس رقم کے کیا ہوا جو کیش اکٹھی کی گئی؟ اور ساجد عباسی اور اس وقت صفدر صدیق دونوں تھے، وہ کدھر رکھا گیا؟ کہاں رکھا گیا؟ کیا ایڈمنسٹریشن میں کوئی ایک آدمی میں ایسا نہیں ہے جو غریب کے بارے میں سوچے، جو غریب کی بات کرے؟ اور دوسرا، ہم افغانوں کے ذمہ دار نہیں ہیں، ہم افغانوں کے ذمہ دار نہیں ہیں۔ جو بھی وہاں لیڈر بنا ہوا ہے وہ اپنے ملک سے اچھا نہیں کر رہا۔ میں کچھ اور بھی کہہ سکتا تھا، میں نے نہیں کہا۔ وہاں افغانوں نے تباہی مچائی ہوئی ہے، نکالیں افغانوں کو اس سبزی منڈی سے۔ اس شہر میں سارا جرم ان کی وجہ سے ہوتا ہے۔ پھر کسی نے یہ معلوم کیا کہ تمہارے اور منصوبے کیا تھے، دیوار کے باہر کیا کر رہے تھے، دیوار کے ساتھ کیا کر رہے تھے، اور یہ جو اب بہت ساری زمین آپ نے 4 دیواری پھیر کے وہ دے دی ہے کہ یہاں پلانٹ، آپ کون ہے پلانٹ بنانے والے؟ سی ڈی اے اور صرف سی ڈی اے۔ اور یہ اگر قبضہ ہوگا تو سی ڈی اے کے متعلقہ انسپیکٹر، متعلقہ افسر، متعلقہ ڈائریکٹر جنرل کی مرضی سے ہوگا۔ ہمارے علاقے میں ایک تھوڑا سا نرم بات کرنے کے لیے آپ کو بتاؤں کہ ایک جانور ہوتا ہے جو چھپکلی کی طرح کا ہوتا ہے اور عام طور پر درختوں پر چڑھتا دکھائی دیتا، اسے سڈر کہتے ہیں، سڈر۔ اسے دیکھ کے بچے منہ بھینس رہتے ہیں کہ اس نے اگر ہمارے دانت گن لیے تو دانت گر جائیں۔ اس سبزی منڈی یا فروٹ مارکیٹ یا مارکیٹ کمیٹی میں بھی سڈر والا معاملہ ہے۔ پہلے تو سارے ملے لے اکٹھے کر لو، اور بھائی جتنے اکٹھے ہوئے ہیں، میں کہتا ہوں کہ 25 کروڑ کی گواہی تو سارے دے رہے ہو نا، یہ تو وہ انسپیکٹر بنائیں گے جب پرچہ ہوگا، جب اندر ہوگے، جب سارا۔ ابھی تک پرچہ کیوں نہیں ہوا ناجائز قبضے کا؟ چیئرمین سی ڈی اے جو ہیں وہ انسٹرکٹ کریں ڈپٹی کمشنر کو، اور ڈپٹی کمشنر اپنے باختیار ہیں، وہ ان کے خلاف جو اس میں شامل تھا۔ منا ہے، عجیب و غریب نام ہے اس کا، منا، شاید اس کے ابا کا نام منا تھا۔ وہ کہتا میں تو نہیں تھا۔ یہ تصویریں ہیں اس میں، آپ دیکھیے گا کہ منا صاحب کیا کر رہے ہیں، پیمائش کر رہے ہیں۔ منا صاحب نے کیا کیا؟ منا صاحب نے ساجد عباسی سے
کچھ سٹالز کی زبانی اٹارنی لی اور جا کے باہر 3-3 4-4 لاکھ پرافٹ پر بیچے. کون پوچھے گا اس سے؟